امان میں رکھے، آمین۔ ہماری بحث سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے، جو سورہ یوسف کے نکات ہیں تربیتی حوالے سے، اور ہم اپنے آپ کو، میں نے عرض کیا تھا شیخ اشراق کا جملہ کہ جب بھی کبھی قرآن پڑھیں اور قرآن کے سامنے آئے تو اپنے آپ کے، اپنے وجود کو، اپنے دل کو قرآن سے جوڑیں، اور گویا کہ آپ اسی واقعے میں داخل ہیں، گویا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، گویا کہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اگر یہ احساس آپ کریں گے، اگر یہ احساس آپ کریں گے تو آپ کا دل نورانی ہوگا، اور پیغام آپ کو ایسے خوبصورت خوبصورت ملیں گے قرآن سے، گویا کہ قرآن آپ پہ ہی نازل ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن سے اپنے دلوں کو جوڑیں، اپنے وجود کو قرآن سے جوڑیں۔ میں نے یاد ایک دن عرض کیا تھا، یہ ایک سسٹم ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے جو کتاب بھیجی ہے وہ قرآن بھیجا ہے، اور اشارہ بھی کیا تھا سورہ رحمان کی طرف، کیونکہ انسان کی حقیقت ہے کیا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کب انسان کی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں؟ دیکھیے، میری اور آپ کی حقیقت کو یا خالق بتائے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، یا وہ بتائیں گے جن کے سامنے ہماری حقیقت کو بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کالج، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ انسان کی شناخت کے لیے کچھ سیشن رکھے جائیں، یا کچھ ٹرم رکھے جائیں، یا کچھ کلاسیں رکھی جائیں، یا سلیبس بنایا جائے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کو پہچان سکے خود سے۔ کوئی بھی دنیا کا کالج، اسکول، یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی سیمسٹر ایسا ہو جہاں پر انسان کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حتیٰ اگر آپ میڈیکل کا کورس بھی دیکھیں، سلیبس دیکھیں میڈیکل کا، اس میں 2 یا 4 واحد آپ کو ایسے ملیں گے سیمسٹر میں پورے میں کہ جہاں پہ انسان کی نفسیاتی اور روانی چیزوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی روح کیا ہے، انسان کا نفس کیا ہے، انسان کا قلب کیا ہے، انسان یہ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے کہ انسان کی حقیقت کو یا وہ بیان کرے گا جس نے انسان کو بنایا ہے، جس کو خالق کائنات، خالق انسان کہتے ہیں، یا وہ بیان کرے گا جس کے سامنے انسان کو خلق کیا گیا، جس کو انسان کامل کہتے ہیں، ولی خدا کہتے ہیں، خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، پیغمبر اعظم کہتے ہیں، یہ لوگ بیان کریں گے۔ لہذا ہم اگر چاہیں انسان کی حقیقت کو پہچاننا، تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ 2 پاؤں پہ چلنے والا انسان ہے، جس کی کھال زیادہ دکھائی دے وہ انسان ہے، جو باتیں کرے وہ انسان ہے، ایسا کچھ نہیں، یا جو قہقہے لگائے وہ انسان ہے، جو زیادہ کھائے وہ بڑا انسان ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ بڑا انسان۔ آیا ایسا ہے یا نہ؟ قرآن کی روح سے اور احادیث کی روح سے انسان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ صحیفہ سجادیہ آپ حضرات نے پڑھی ہے؟ صحیفہ سجادیہ کی آج ہی آپ پہلی دعا کو سرچ کر کے دیکھیے گا، وہاں امام سجاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی حمد بجا لائے اور شکر خدا بجا لائے۔ ایک تو حمد خدا، تعریف کرے، ستائش کرے خدا کی، اور ایک اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے مقابل میں شکر بجا لائے۔ اب سجدہ شکر کرے، فلا کرے، اور نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا ہی شکر نعمت ہے۔ میری بات کو سنیے، ہم لوگ سوچتے ہیں نعمت یعنی شکر، یعنی اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا، بس یہ کافی ہے، یا ایک سجدہ شکر بجا لائے کافی ہے یہ؟ نہ، نعمتوں کا شکر بجا لانے کا معنی یہ ہے کہ جو نعمتیں جس چیز کے لیے اللہ نے دی ہیں اسی میں استعمال کریں، یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ نے کان کی نعمت دی ہے، کس لیے دی ہے؟ دنیا کے نغمے سننے کے لیے۔ آنکھوں کی نعمت دی ہے، دنیا کیا کیا دیکھنے کے لیے۔ دل کی نعمت دی ہے، کیا کیا اس کو ڈسٹ بین بنانے کے لیے، پارکنگ گاڑی کی محبت رکھنے کے لیے، مال کی محبت رکھنے کے لیے، شہوتوں، کس کے لیے دی ہے؟ اللہ نے روح دی ہے، قلب دیا ہے، اللہ نے نفس دیا ہے، اللہ نے سلامتی دی ہے، اللہ نے ظاہری مال دیے ہیں۔ ظاہری مال و اموال جو انسان کو اللہ نے دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ ان کی نعمت، یہ سب نعمت ہے، ان کا شکر کیسے کریں؟ ان کو صحیح استعمال کریں، جس چیز کے لیے دیے گئے ہیں اسی میں یوز کرنے کو نعمت، شکر نعمت کہتے ہیں۔ یہ ایک تذکر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دعا میں حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائے، اس کی نعمتوں کی، اللہ کی حمد بجا لائے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ پس انسان یعنی حامد ہو، یعنی حمد کرنے والا،
اور اس کا شکر بجا لانے والا. پھر امام سجاد وہیں پہ فرماتے ہیں بیچ دعا میں جا کے دیکھیں, لو کانو کذالک, اگر یہ شکر نہ بجا لائے اور حمد الہی بجا نہ لائے, لخرجوا من حدود الانسانیت الى حد البہیمی, یہ انسانیت سے گر جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام سجاد. میرے اور آپ کی سوسائٹی, میرے اور آپ کے کلچر میں, معاشرے میں, میجورٹیوں میں انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو زیادہ بولتا ہے, جو دو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, دو پاؤں پہ چلتا ہے, جو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اور سب سے بڑا انسان تو وہ ہے جو بہت چالاک ہے, جو معاشرے میں شیطنت کرتا ہے, جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے, جو کسی کو مال ہڑپتا ہے, جو بہت بڑی چالاکیاں, بڑی بڑی سیاستیں کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں بڑا, بہت بڑی انسانیت ہے, بہت بڑی عقل ہے. انشاءاللہ میں عقل کے بارے میں بھی آج بیان کروں گا. لیکن امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو حمد الہی بجا لائے اور شکر خدا بجا لائے. اور اگر حمد الہی اور شکر الہی بجا نہ لائے, لخرجوا, آپ سرچ کیجئے گا پہلی دعا, لخرجوا من حدود الانسانیت الى حد البہیم, یہ انسانیت سے گر جاتا ہے, جانور بن جاتا ہے. تو انسان کی حقیقت میں کیا لے کر آئے امام سجاد؟ حامد ہونا, حمد خدا بجا لانا, اور شاکر ہونا, شکر خدا بجا لانا. قرآن کی آیتیں پڑھیں. الرحمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. برحمت ہے وہ ذات کہ جس نے علم القرآن, پہلے تعلیم دی قرآن کی, خلق الانسان, پھر انسان کو خلق کیا, علمہ البیان, پھر اس کو بیان کرنے کی تعلیم دی. دیکھیے میرے اور آپ کی فکر اور عقل اور ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے بچہ پیدا ہو جائے, جب وہ پیدا ہو کے 2 یا 4 سال کا پاؤں پہ چلنے لگے, سننے لگے, سمجھنے لگے, تو پھر اس کو تعلیم دی جاتی ہے. لیکن مکتب الہی قرآن کیا کہہ رہا؟ نہیں, پہلے تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حقیقت انسان خدا بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, خدا جانتا ہے. قرآن کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ جب بچہ شکم مبارک مادر سے پیدا ہوتا ہے, ہاتھوں پہ آتا ہے, اس ٹائم وہ بالفعل انسان نہیں ہے, شکل انسانی رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے انسان ہونے کی. میری بات کو غور سے سنیے گا, یہ انسان ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ نے اس کو انسانی قیافے میں بنایا, شکل انسانی دی ہے, اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے, لیکن ابھی انسان نہیں ہے. کیونکہ انسان کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار, انسان کا مطلب ہوتا ہے حق کو باطل سے پہچاننا, انسان کا مطلب ہوتا ہے برائی کو اچھائی سے پہچاننا, انسان کا مطلب ہوتا ہے حقائق کو درک کرنا. ابھی یہ بچہ ہے, یہ حقائق کو درک کرتا ہے, اچھائی کو برائی سے سمجھتا ہے, حق کو باطل سے سمجھتا ہے, برائی کو فلاح سے سمجھتا ہے, خیر کو بد شر سے سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے, لیکن صلاحیت رکھتا ہے. تو اب اس کو انسان بننا, اب یہ صلاحیت رکھتا ہے انسان بننے کی بھی, اور صلاحیت رکھتا ہے جانور بننے کی بھی. اب اس کے اوپر ہے کہ اب اس کو انسان خلق کرنا ہے. خوب, اس کے لیے سلیبس کیا ہے؟ اس کی انسانی تخلیق کرنے کے لیے سلیبس کیا اللہ نے نازل کی؟ وہ ڈائری جو انسان کو خلق کرنے کی ڈائری ہے وہ قرآن ہے. میں اس لیے اس کو ٹاپک کو چھیڑ رہا ہوں چونکہ نزول قرآن کے ایام چل رہے ہیں. ماہ مبارک, خداوند متعال نے قرآن میں ماہ مبارک کی صفت اور اس کی تعریف جو بیان کی ہے, یہ نہیں کہا کہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں روزہ واجب ہے, یہ نہیں کہا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, شہر رمضان, ماہ مبارک رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, علم نازل ہوا ہے, معرفتیں نازل ہوئی ہیں, ہمیں لے جانے کے لیے حقائق وہاں سے نازل ہوئے ہیں. تو ماہ نزول قرآن ہے, تو قرآن کی شان کو سمجھیں. یہ جو قرآن ہم لیے بیٹھے ہیں, یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن کے حضور میں جو ہم بیٹھے ہیں, یہ قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں, یعنی کیا اس کے معارف سے, اس کے بتائے ہوئے افعال سے, اس کے بتائے ہوئے قانون سے, اس کے بتائی ہوئی سنتوں پہ کب عمل کریں گے؟ یہ انسانیت کی تخلیق کا سلیبس ہے. میرے آپ کے یہاں وکیل, جج, ڈاکٹر وغیرہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ وہ سلیبس کو پڑھ کے وجود میں آتے ہیں. یہ چھوٹے بڑے ڈاکٹر کیسے ہوتے ہیں؟ جس نے جتنا سلیبس کو وجود میں ڈھالا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے, کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. کیسے سمجھے آپ چھوٹا بڑا ڈاکٹر ہے؟ اس کی فیس سے سمجھیں, اس کی فیس اتنی ہے, اس کی فیس اتنی ہے, اس کی فیس اتنی ہے, اس کی. بھائی یہ فیسیں مختلف کیوں ہیں؟ کہا حضور یہ چھوٹے بڑے ڈاکٹر ہیں. یہ چھوٹے بڑے ڈاکٹر کیسے ہوئے؟ ڈاکٹر یہ چھوٹے بڑے کیا کہا؟ نہیں, سلیبس کے حساب سے جس نے جتنا سلیبس پڑھا وجود میں ڈھالا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. جتنے زیادہ, جس نے کم, جتنا اتنا. تو معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر کو پیدا کرنے کے لیے سلیبس بنایا گیا.
وکیل کو پیدا کرنے کے لیے سلیبس بنایا گیا ہے، انسان کو بھی خلق کرنے کے لیے اللہ نے انسانی تخلیق کے لیے ڈائری بنا کے بھیجا ہے قرآن۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم سے خلق الانسان، انسان کو خلق کیا ہے۔ اب یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں انسان خلق بنوں، انسان بنوں، تو قرآن پر آئے، اپنے رفتار، اپنے گفتار، اپنی فکر، اپنے اعمال، اپنی نیات، اپنے ملکات، اپنے ارادے سب کو قرآن سے جوڑتا چلا جائے۔ جتنا قرآن سے ٹچ ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ انسان بنتا چلا جائے گا، جتنا وہ قرآن سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ انسانیت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن انسانیت کی کتاب ہے، انسان بنانے کی کتاب ہے۔ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا، انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا، انسان کو کیا دیکھنا چاہیے قرآن بتائے گا، قرآن انسان کو کیا سننا چاہیے قرآن بتائے گا، انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن بتائے گا، انسان کی حقیقت کیسی ہونی چاہیے قرآن بتائے گا۔ اس لیے کہ قرآن انسانی ڈائری ہے، انسان کو پیدا کرنے کی ڈائری ہے۔ اب چھوٹے بڑے جو انسان، جیسے ڈاکٹر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ جو جتنا قرآن میں ڈھلتا چلا گیا اتنا انسان بنتا چلا گیا۔ قرآن بھی نور ہے، اتنا ہی وہ نورانی بنتا۔ انسان یعنی نورانی۔ ممکن ہے آپ دو پاؤں پہ چلنے والا انسان، آپ ظاہر میں انسان ہو لیکن اندر سے وہ بھیڑیا ہو، اندر سے وہ درندہ ہو، اندر سے وہ بھیڑ بکری ہو، اندر سے وہ پتہ نہیں کیا ہو۔ لیکن یہ تو تاریخ کے واقعات ہمیں پتہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں دیکھیں، نہج البلاغہ کے بیانات دیکھیں، سورت وہ سورت الانسان۔ امام حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اس کی شکل ظاہری انسان کی ہے، اما قلب وہ قلب الحیوان، اس کا دل جانور والا ہے۔ ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس کی انسانیت مر چکی ہے، اس کی حیوانیت زندہ ہے، انسانیت مر چکی ہے۔ اگر کسی کے لب و لہجے سے امن و سکون کا میسج نہ ملے، اگر کسی کے لب و لہجے سے انسانی اقدار کو ڈھارس نہ ملے، اگر کسی کے لہجے سے کسی کو حفاظت نہ ملے، تو سمجھ لیں جانور ہے، سمجھ لیں جانور ہے۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں سورت الانسان، اس کی شکل ظاہری انسان کی ہے لیکن قلب الحیوان، اس کا دل کیا ہے؟ جانور والا ہے۔ ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ یعنی کیا چلتی پھرتی؟ یہ کھاتا بھی ہے، نغمے بھی گاتا ہے، شور بھی مچاتا ہے، کھانا بھی سب سے زیادہ کھاتا ہے، سوتا بھی سب سے زیادہ ہے، بڑی بڑی باتیں بھی سب سے زیادہ کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ذالک میت الاحیاء، اس کی انسانیت مر چکی ہے، حیوانیت زندہ ہے۔ یہ دو پاؤں پہ چل تو رہا ہے لیکن حقیقت میں حیوان ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا بیان ہے، وہ قرآن کا بیان ہے۔ اب اسلام میں دیکھیں، میں کہتے ہیں سلمان فارسی 10 درجہ ایمان پہ فائز ہے، ابو ذر 9 درجہ ایمان پہ فائز ہے، فلاں 8 درجہ ایمان پہ فائز ہے، فلاں 9 درجہ 6 درجہ، سب روایات میں آیا۔ یعنی کیا؟ یعنی جس نے جتنا قرآن کو وجود میں ڈالا اتنا درجے پہ فائز ہے ایمان کے، انسانیت کے، اتنا وہ انسان ہے۔ اور ایک کامل انسان ہے جو مجسم قرآن ہے، جس کو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کامل انسان ہے، کامل، چونکہ مکمل قرآن ہے۔ حضرت علی مکمل ڈائری ہے انسانیت کی، مکمل انسان ہے۔ یعنی قرآن کو اگر جسم دے دیا جائے تو علی بنتے ہیں، علی کو اگر کتاب کی شکل میں ڈالا جائے تو قرآن بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ لہذا ہم آئیں کوشش کریں قرآن کے ذریعے سے اپنی انسانیت کو وجود میں لائیں، اپنے انسانی سوچنے کو وجود میں لائیں، انسانی کردار کو وجود میں لائیں، انسانی دیکھنے کو وجود میں لائیں، انسانی سننے کو وجود میں لائیں، انسانی سمجھنے کو وجود میں لے کر آئے، انسانی حرکات کو وجود میں لے کر آئے، انسانی ہنسنے کو وجود میں لے کر آئے۔ یہ سب قرآن بتائے گا، یہ سب قرآن بتائے گا، یہ سب قرآن۔ تو قرآن یہ ماہ مبارک ماہ نزول قرآن ہے، ماہ نزول قرآن ہے۔ ہم بھی اپنے دل کو ایسے آمادہ کریں گویا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، گویا کہ ہم قرآنی بن رہے ہیں، گویا کہ ہم انسان بن رہے ہیں، گویا کہ ہم انسان بن رہے ہیں۔ لہذا جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، بات تو سنیے میری، لہذا قرآن سے جو دور ہوتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سمون بکمون امیون، یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے قلب ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ان لہم آذن، ان کے لیے کان ہے، لا یسمعون بہا، یہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم اعین، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ میں کہوں گا خدا ہے تو بہت دیکھتے ہیں، بڑی بڑی دور دور سے دیکھتے ہیں، دور دور کی باتیں کان لگا لگا کے سنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کہا نہیں، ہم ہر بولنے پہ انسانی بولنا نہیں کہتے،
ہم ہر سننے کو انسانی سننا نہیں کہتے، ہم ہر دیکھنے کو انسانی دیکھنا نہیں کہتے۔ انسانی دیکھنا الگ ہے، حیوانی دیکھنا، انسانی سننا الگ ہے، حیوانی سننا الگ، جانور کا سننا الگ ہے، انسانی بولنا الگ ہے، جس کی زبان سے انسان کی شخصیت جھل کے۔ حضرت امیر نے کیا فرمایا؟ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جیسے زبان کھلتی ہے اس کی انسانیت کے گوہر سامنے آتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے نیچے، لہذا ہم ہر بولنے کو بولنا نہیں کہتے، ہر سننے کو سننا نہیں کہتے، ہر دیکھنے کو۔ لہذا ہم چاہتے ہیں قرآن کے دسترخوان پر آئے، معدوبہ خدا کے یہاں آئے، ضیافت الہی میں آئے، اللہ نے دسترخوان بچھایا ہے، نزول قرآن کا دسترخوان ہے، ہم اپنی حقیقت کو تلاش کریں۔ ہماری حقیقت کہاں ملے گی؟ اگر ہمیں اپنی حقیقت کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں ملے گا، اگر انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو یوسف جیسا بننا پڑے گا، یعقوب جیسا بننا پڑے گا، ابراہیم جیسا بننا پڑے گا، ایوب جیسا بننا پڑے گا، نوح و موسیٰ و عیسیٰ جیسا بننا پڑے گا، اہل بیت جیسا بننا پڑے گا۔ یہ وہ نمونے ہیں انسانی جو قرآن دکھا رہا ہے۔ یہ جو میرا سوال ہے، قرآن میں کیوں واقعات رکھے ہیں، کیوں قصص رکھے ہیں انبیاء کے؟ موسیٰ کا واقعہ رکھا، عیسیٰ کا واقعہ رکھا، یعقوب کا واقعہ رکھا، یوسف کا واقعہ رکھا، ابراہیم کا واقعہ رکھا، موسیٰ عیسیٰ کا واقعہ رکھا، پیغمبر۔ یہ سب واقعات کیوں رکھے ہیں؟ کہ انسانی کردار یہ ہے، کرداروں کو پیش کیا ہے، کرداروں کو پیش کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تو یوسف منش بننا پڑے گا، یعقوب منش بننا پڑے گا، اگر کوئی چاہتا ہے تو ایوب منش بننا پڑے گا، نوح منش۔ یہ سب کردار ہے، یہ سب کردار، اور یہی کردار سیکھنے کے لیے ہم قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے بیٹھے۔ یہی سب، نہ فقط کچھ مفہوم، کچھ الفاظ، کچھ معنی ہم نے سیکھ لیا، بھائی کلاس ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ یہ نہیں 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 نہیں، ہم ثواب کے لیے نہیں، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن ثواب کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ہم، اپنی حقیقت میں نور لانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم انسان بننے کے لیے بیٹھے، انسان بننے کے لیے۔ لہذا جو بھی سیکھیں اس کو عمل میں ڈھالیں، جو بھی سیکھیں اس کو عمل میں ڈھالیں، نہ فقط سیکھنے کی حد پہ باقی رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کردار میں وجود میں نہ آئے، میرے کردار میں نہ ڈھلے تعلیمات قرآنی۔ تو قرآن ایک انسانی ڈائری ہے، انسان کو خلق کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کیوں خرابی معاشرے میں ہو رہی ہیں، کیوں فساد معاشرے میں ہو رہے ہیں، کیوں معاشرے میں انسانی اقدار نہیں پائے جاتے؟ چونکہ قرآن سے دور ہے۔ فقط قرآن کے ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، جہیزیے میں قرآن دیتے ہیں، مہریے میں قرآن دیتے ہیں، طاقوں پہ سجے رہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے محروم ہے۔ تعلیمات قرآن اپنے بچوں کو سکھا دو قرآن پڑھنا، چلو سیکھ لیا، الفاظ سیکھ لیے، حروف سیکھ لیے، پڑھنا سیکھ لیا، لیکن قرآن کے حقائق، قرآن کا کردار، قرآن کے بتائے ہوئے سنت، قرآن کی بتائی ہوئی سیرت، یہ ہمارے وجود میں کیسے ڈھلے گی؟ کب ڈھلے گی؟ جب تک زحمتیں نہ ہو، محنت نہ ہو۔ یعقوب جیسا بننا تو یعقوب کی طرح ولی خدا کی یاد میں کیسے ہو گئے تھے یعقوب؟ جناب یوسف ولی خدا تھے، جناب یعقوب روایات میں ملتا ہے جناب یعقوب کو پتا تھا یوسف مرے نہیں ہیں، بات تو سنیے، لیکن فراق میں، دوری میں، فاصلے کی وجہ سے اتنے روئے، اتنے روئے، اتنے گڑ گڑائے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اگر ولی خدا کی یاد میں انسان نہ روئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی خدا کی مفارقت میں، جدائی میں، یاد میں رونا پڑتا ہے۔ میرا اور آپ کا ولی خدا، میرا اور آپ کا ولی، میرا اور آپ کا ولی نعمت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کتنا روتے ہیں اس کی فراق میں، کتنا یاد کرتے ہیں صبح و شام، کتنا اس سے لو لگاتے ہیں۔ کہاں ہے وہ مظلوم؟ کہاں ہے؟ کس در بدر گھوم رہا ہے؟ کیوں نہیں میں نے لو لگاتا ہوں؟ کتنے روئے ہیں؟ اگر ولی خدا سے لو لگانا ہے تو یعقوب جیسا بننا پڑے گا، اتنا رونا پڑے گا کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں یوسف یعقوب کی ولی خدا کی یاد۔ ہم کتنا روتے ہیں، کتنا گڑ گڑاتے ہیں، کتنا لو لگاتے ہیں، کتنا تنہا ولی خدا سے توسل کرتے ہیں، کتنا امام کو جانتے ہیں، کتنے مقامات امام کے جانتے ہیں، کتنے امام کے کتنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں۔ امام نے کتنی ذمہ داریاں ہمارے لیے بیان کی۔ فقط زبان سے کہہ دینا، فقط شعار دے دینا، فقط شور مچا دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اپنے کردار میں امام کے کردار کو ڈھالیں اور ولی خدا سے لو لگائیں۔ وہ ولی ہے، وہ صاحب ہے، ہمارا اور آپ کا سید و سردار ہے، وہ ہمارا ناجی و منجی ہے، وہ نجات دینے والا ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ ہم کتنی لو لگاتے ہیں، اپنی عبادتوں میں کتنا یاد کرتے ہیں ان کو، کتنا دل دکھتا ہے معاشرے میں فساد ہوتے ہوئے، میرے مولا کے آنے کا زمینہ فراہم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں سب آ رہے ہیں، سب دکھائے رہے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا پڑھتے ہیں دعائے ندبہ میں؟ عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى
कितना सख्त है चाहने वाले पर, हर चीज दिखाई देती है लेकिन मौला दिखाई नहीं देते। अजीजुन अलैया, बहुत सख्त है मेरे ऊपर कि हर चीज दिखाई देती है। लो लगाइए, कुरानी बनिए, नूरानी बनिए, जितने नूरानी बनते चले जाएंगे बदिए वक्त से राबता मजबूत होता चला जाएगा। लिहाजा कुरान की तफसीर पढ़ना चाहते हैं, लिहाजा हुजूर कुरान में जाना चाहते हैं, लिहाजा अल्लाह की गुफ्तगू समझना चाहते हैं, लिहाजा इंसान बनने के लिए इन मफाहिम को सीख के अपने वजूद में ढालना चाहते हैं। लिहाजा अगर कुरान सिफत बनना है तो अंबिया जैसी सीरत होनी चाहिए, औलिया जैसी सीरत होनी चाहिए। कुरान के मारिफ को अकली तौर पे भी सीखें, अमली तौर पे भी सीखें। अब आइए यहां पर क्या फरमाया कुरान में है, वजाऊ, आए वो भाई किसके पास आए, जनाब याकूब के पास आए, अला कमीज ही बिदमिन कज़िबिन, एक ऐसी कमीज लेकर आए, जनाब याकूब यूसुफ की कमीज को निकाला और उस पर झूठा खून लगाया। यानी ऐसा खून तो झूठ, जिसके बारे में वो झूठ बोल रहे थे, वो भेड़ का और बकरी का खून था, उन्होंने कहा ये यूसुफ का खून है। मेरी बात को सुनिए, देखिए दो तफसीरें पेश की गई हैं यहां पर। एक तफसीर तो मैंने कल बयान की थी, जो मशहूर मुफस्सिरीन बयान करते हैं। वो कहा था कि जनाब यूसुफ का पिराहन को याकूब ने देखा सालिम है, और देखते ही कि सालिम फटा हुआ नहीं है, क्या भेड़ियों ने उसके बदन को तो फाड़ डाला, चीर डाला, मार डाला, खा डाला, लेकिन पिराहन, अल्लाह आपका भला करे, पिराहन सालिम है, कमीज फटी हुई नहीं है। तो यूसुफ यहां से समझ गए। ये तो मैंने कल तफसीर पेश की, ये कल पेश की थी। लेकिन कुरान की जो ताबीर है वो क्या कह रही है, अगरचे सही है वो तफसीर रिवायात में भी आई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि जब वो आए तो उनके हाथ में कमीज थी बिदमिन कज़िबिन, एक ऐसा झूठा खून लगा हुआ था। इस झूठे खून से समझे हैं जनाब याकूब। झूठा खून क्या मतलब, बाबा इंसान का खून अलग होता है, भेड़ बकरी का खून अलग होता है। जनाब याकूब फौरन समझ गए खून को देख के, ये खून झूठा है। झूठा कभी फलाह नहीं पाता, झूठा हमेशा रुस्वा होता है, झूठ हमेशा रुस्वा करती है। एक झूठ को छुपाने के लिए कितना इंसान झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा। लिहाजा यहां पे जैसे खून को देखा तो इस झूठ को देखते ही जनाब याकूब ने देखा और उनको डायरेक्ट ये नहीं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, फौरन कहा बाबा बाल काला, जनाब याकूब ने कहा काला बल सब्बनत लकुम अनफुसुकुम अमरन, बाबा तुम्हारे नफ्स की खराबी है, ये तुम्हारा नफ्स है जो मुसव्वला हो गया है, जिसने बुराइयों को अच्छे तज़ीन करके दिखा रहा है। तुम गिरफ्तार हो गए हो, तुम्हारे अंदर जो जिहाद का अक्ल और नफ्स गालिब आ गया है। वो अक्ल जो इबादत करने के लिए थी, बंदगी के लिए थी, वो नक्शा खींच रही है, वो मकर हीला कर रही है। माशरे में लोग उसको होशियार कहते हैं, जो लोगों को सताने के लिए प्लान करे, जो नक्शे करे, जो लोगों को लूट सके, जो लोगों को मार सके, बड़े बड़े प्लान कर सके। ये अक्ल तो माओबेदा बेहिल रहमान वक्त सबा बेहिल जनान, आगा ये अक्ल तो आई थी लोगों की बंदगी, अल्लाह की बंदगी करने के लिए, जन्नत को कमाने के लिए। ये तो नक्शे में लगी हुई है। जाहिर सी बात है, जब नफ्स गालिब आ गया तो ज़िमाम अक्ल उसके हाथ में आ गई। अब अक्ल का कोई फतवा नहीं है, अब अक्ल का कुछ कहना नहीं है, अब अक्ल वही कहेगी जो नफ्स कहता है। नफ्स भी ख्वाहिशात है, नफ्स के बाद क्या रखता है, ख्वाहिशात रखता है। नफ्स भी इंसान को बदबख्ती की तरफ खींचता है। ये नफ्स इंसान के वजूद में, अहले मारिफत कहते हैं, वह बात सुनिए, अहले मारिफत कहते हैं इंसान के वजूद में यूसुफ भी है, जुलेखा भी है। इंसान के वजूद में यूसुफ भी है, जुलेखा भी है। यूसुफ अक्ल है या कल्ब है, जुलेखा नफ्स है। जुलेखा जैसे बुराइयों की तरफ बुला रही थी, ऐसे ही नफ्स भी इंसान को बुराइयों की तरफ बुलाता है, और यूसुफ वो अक्ल कल्ब है जो अच्छाइयों की तरफ बुला रहा है। अब आपके अंदर दोनों है, जुलेखा भी है, यूसुफ भी है, दोनों में जंग चल रही है। अब आपके हाथ में जिसको चाहे गलबा दे दें, जिसके चाहे ज़माम दे दें। अगर जुलेखा के हाथ में यूसुफ आ जाए, कल्ब आ जाए, अक्ल आ जाए, तो अब वो यही कहेगा जो जुलेखा कहेगी। लेकिन अगर ज़माम हाथ में नफ्स की किसके हाथ में आ जाए, किसके हाथ में आ जाए, अक्ल के हाथ में आ जाए, कल्ब के हाथ में आ जाए, तो ये अब नफ्स लम्बामा बनेगा, बुराइयों से रोकेगा। अब ये नफ्स मुतमईना बनेगा, अब ये नफ्स बंदे खुदा बनेगा, अब ये नफ्स नफ्सुल्लाह बनेगा, अल्लाह का नफ्स बनेगा। हजरत अबी अमीर का नफ्स नफ्सुल्लाह है। लिहाजा इस जंग में इंसान होशियार रहे। ये जो इंसान के अंदर वजूद में जंग हो रही है, तारीख में तलाश मत करे यूसुफ और जुलेखा को, अपने अंदर आ जाए। यूसुफ और जुलेखा अंदर बैठी हुई है, दोनों में जंग चल रही है। जुलेखा वही नफ्स है, यूसुफ वही अक्ल कल्ब है, इसके अंदर जंग चल रही है।
جنگ چل رہی ہے. اگر عقل کی زمام اور اس کی حاکمیت نفس کے ہاتھ میں آ جائے، نفس کے ہاتھ میں آ جائے عقل کی، تو اب وہ عقل سب کام کرے گا، لیکن کیا کرے گا؟ وہی جو نفس چاہے گا، جو حاکم چاہے گا. حاکم کون ہے؟ نفس ہے. دیکھیں کسی کو گھیرنے کے لیے، کسی کو لوٹنے کے لیے کیسے کیسے نقشے بناتے ہیں، کیسے کیسے شیطانت نقشے بناتے ہیں. امریکہ یہ کر رہا ہے، برطانیہ یہ کر رہا ہے، خلیج کے ملکوں میں بعض یہ کر رہے ہیں، فلاں دشمن یہ کر رہا ہے، یہ بڑی بڑے ایٹم بم بنا رہے ہیں، بڑے بڑے نقشے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے فلاں بنا رہے ہیں. یہ کیا بنا رہے ہیں؟ کس کے ذریعے سے بنا رہے ہیں؟ اسی عقل کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے امنیت لائی جاتی تھی، جس کے ذریعے سے ناموس کو بچایا جاتا تھا، جس کے ذریعے سے جانوں کو بچایا جاتا تھا، جس کے ذریعے سے آبادی لائی جاتی تھی. اب اسی عقل کے ذریعے سے ایسے اسلحے بن رہے ہیں جس کے سے نابودی لائی جاتی ہے، تباہی لائی جاتی ہے، ناموس کو مارا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے، عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، گھیرا. یہ کیا کر رہی ہے عقل؟ بابا اب عقل بیچاری، اس کی زمام، اس کا سب کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ نفس کے ہاتھ میں. اب وہ وہی کرے گی جو نفس چاہے گا، اب وہ وہی چاہے گا، کرے جو نفس چاہے گا. قال جناب یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، اس امر کے بارے میں تمہارے نفس نے تمہیں ان برائیوں کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے. تم نفس کے گرفتار ہو گئے ہو، تم اسیر نفس ہو گئے ہو، تم خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے ہو. انسان کے وجود میں ساری مشکلات نفس سے شروع ہوتی، خواہشات نفس سے شروع ہوتی. ساری مشکلات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ بعد میں عرض کروں گا. فصبر جمیل، جناب یعقوب نے ڈائریکٹ نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں چاہتے تھے جناب یعقوب کہ دشمنی زیادہ بڑھے، نہیں چاہتے تھے کہ وہ سامنے ایک دم سے. اور جناب یعقوب جب سمجھ گئے جھوٹ بول رہے ہیں، خون سے سمجھ گئے، تو اگر کہتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو جناب یعقوب جانتے تھے کہ سرکش ہو گئے، یہ نفس کے جال میں پھنس گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو جا کے یوسف کو قتل کر دے، کوئی بڑی خرابی لے آئے. لہذا جناب یعقوب نے کچھ نہیں کہا. لہذا اگر معاشرے میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ڈائریکٹ مت ٹکرائیں. یعقوب منش بنے آپ لوگ. دیکھیں اب ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا، تم غلط کر رہے ہو، تم فلاں. ڈائریکٹ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا ڈائریکٹ؟ ڈائریکٹ اگر یہ کہہ دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے قتل نہیں کیا، تم نے فلاں نہیں کیا، تو دشمنی پہ آ جاتے. جب دشمنی پہ آ جاتے تو ایک دم بندی خدا کے سامنے آ جاتے. جب سامنے آ جاتے جو جناب یوسف کو بھی قتل ہو جاتے. اور ہادی کبھی یہ نہیں چاہتا گناہ کرنے والا بڑا گناہ کرے، ہمیشہ دل میں یہی رکھتا ہے اس کی ہدایت ہو جائے. یہی وجہ ہے اس طریقے سے جناب یعقوب لے کے چلے ہیں، اس طریقے سے لے کے چلے ہیں کہ ان کی آخر میں ہدایت بھی ہوئی، ان کے لیے توبہ بھی کی ہے. اس لیے کہ اگر ایک دم سے سامنے لے آتے جناب یعقوب تو ان کی توفیق سخت ہو جاتی. معاشرے میں بھی اگر کوئی انسان کوئی خطا کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، ڈائریکٹ اٹیک نہ کریں ان پہ، آہستہ آہستہ ان کو نزدیک کریں، آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں، آہستہ سے انڈائریکٹ وارد ہوں. ورنہ اگر ڈائریکٹ کہیں گے تو ایک دم وہ سامنے آ جائے گا. جو تھوڑی بہت توفیق اس کے اندر چھپی ہوئی تھی یا صلاحیت چھپی ہوئی تھی وہ بھی جاتی رہے گی. انسان اور بھی یہ طریقے ہیں اولیاء خدا سے ہم سیکھیں، یہ طریقے ہیں اولیاء خدا سے ہم کیا سیکھیں. اب حضرت نے فوراً کیا فرمایا؟ کچھ نہیں کہا، فقط فوراً کہا فصبر جمیل، یعنی پشانی صبر جمیل، پس میں صبر جمیل کروں گا، صبر جمیل کروں گا. میری بات سنیں، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. زیادہ نہیں. صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کہتے ہیں اس کو انسان کے اندر دو طریقے کی طاقتیں ہوتی ہیں. ایک درک کرنے والی طاقت جس کو عقل کہتے ہیں، وہم کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں، وہ جو میں نے بیان کیا تھا. کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو تحریکی طاقتیں ہوتی ہیں، پس وہ ایک ادراکی طاقتیں ہوتی ہیں جو درک کرنے کے لیے ہوتی ہیں طاقت. ایک کچھ تحریکی طاقتیں ہوتی ہیں جو انسان کو حرکت میں لاتی ہیں. ایک قوہ غضبیہ ہے جو انسان کو غصے میں لاتا ہے، فلاں کرتا ہے، بہت ہی غضبناک ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوہ غضبیہ. ایک قوہ شہوانی ہے. قوہ شہوانی وہ ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو بس ایک سے جس سے خطرہ محسوس کرتا ہے اس سے غضب کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے. جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوہ شہوانی. قوہ شہوانی. تو ادھر قوہ ادراکیہ ہیں، ادھر قوہ تحریکیہ ہیں. قوہ تحریکیہ دو طریقے کی ہیں. شہوانی ہے یعنی جن چیزوں کو وہ چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جن چیزوں سے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے ان کو دور کرتا ہے. بس قوہ غضبیہ یعنی دور کرنا، غصہ کرنا. اور شہویہ یعنی وہ حاصل کرنا، اس کو انتخاب کرنا، اختیار کرنا، حاصل کرنا. قبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان جتنے بھی قوہ تحریکی ہیں اور جتنے بھی قوہ ادراکیہ سب کو اعتدال میں رکھے، افراط و تفریط نہ ہے، سب کو اعتدال میں رکھے. آ جائے حسن الہی میں، آ جائے قلعہ الہی میں، یہاں پہ صبر کرے، اپنے آپ صبر یعنی کسی میں افراط تفریط نہ ہو،
गजब इफरात ना होना चाहिए, गजब में इफरात नहीं होना चाहिए, एकदम से गुस्सा इस तरीके से ना ना ना। और और आतिफ जज्ब करने के हिसाब से भी इफराती नहीं होना चाहिए, उसका शहवत भी माकूल होनी चाहिए अक्ल के हिसाब से, और उसका गजब भी माकूल होना चाहिए, और इदराक भी खूबसूरत होनी चाहिए। इस मदार पे जब इंसान आ जाए तो यहां पे सब्र करता है, ना उसका भी कंट्रोल है, उधर से डरा हुआ भी नहीं है, इधर से फला भी है। और सब्र का मतलब कतन ये नहीं होता कि इंजलाम है, जुल्म को कबूल कर रहा है, जुल्म के सामने साकित है, खामोश है, ना, सब्र का मतलब ये नहीं है। सब्र का मतलब यह है कि तमाम अपने कुवा को, जो कुवा इदराकी हो, दर्द करने वाली ताकतें हो, जो कुवा तहरीकी हो, हरकत में लाने वाली, चाहे गजबिया हो चाहे शहवानी हो, इनको हालत एतदाल में रखे और एतदाल में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी पर अमल कर। जनाब यूसुफ जहां पर, जनाब याकूब जहां पर सब्र किए हुए थे, ऐसा नहीं था कि हाथ से हाथ धर के बैठे थे, बल्कि क्या किया, बल्कि फरमाया इज़हबू फतहस्ससू मिन यूसुफा, कहा कि जाओ यूसुफ को तलाश करो। तलाश भी कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं। हमारे माशरे में सब्र का माना क्या है, अरे भाई किसी ने ये कर दिया, सब्र कर लीजिए, यानी घर में बैठ जाइए। किसी ने ये अरे सब्र कर लीजिए, घर में बैठ जाइए। अरे ये सब्र सही नहीं है, इसको इंजलाम कहते हैं, इसको जुल्म पजीरी कहते हैं। और जुल्म पजीरी का उतना ही गुनाह है जितना जुल्म करने का है। जालिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जालिम के सामने तदबीर के साथ खड़ा होना चाहिए। करबला में सब मजलूम सब्र किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन ने सब्र किया, ज़ैनब कुबरा ने सब्र किया, तमाम शख्सियतों ने जो सब्र किया, इसका मतलब क्या था, इन हाथ पे हाथ धरे बैठे थे नहीं, अपनी कोशिशें भी कर रहे थे, जंग भी लड़ रहे थे, आ भी रहे थे, जालिम को समझा भी रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करते हुए जितने भी रुकावटें आए, जितने भी सितम हो, सब्र करे इंसान, सब्र करे, अपने रास्ते से ना हटे। इसको कहते हैं सब्र करना, इसको कहते हैं सब्र करना। सब्र करना गलत बात है, खामोश होकर बैठना। सब्र करने का मतलब यह नहीं कि हाथ पे हाथ धर गए, अपनी कोशिशों पर अमल करे, अपने सब कुछ करे, इंसान भाग दौड़ करे, जालिम के सामने खड़ा हो, लेकिन इस खड़े होने में, अपनी तदबीर करने में, इस मुकाबला करने में जो मुश्किलात आ रही है, उस पर सब्र करे। तो सब्र का माना कतन ये नहीं है कि घर में बैठ जाए, घर में बैठ जाए। ये बहुत ही अजीम नुक्ता है। सब्र जमील, इंसान के अंदर जो कुवा हैं उनको एतदाल में रखे, गजब और गुस्सा भी ऐसा ना हो, शहवत भी वो ना हो, इंसान एतदाल में रखे, एतदाल में रहे, ये बहुत जरूरी है। शहवत का माना भी मैं यहां पे कर दूं। शहवत का अरबी में जो शहवत है, ये उर्दू में वही ख्वाहिशात के माना में है। ख्वाहिशात दो तरीके की होती हैं, एक ख्वाहिशात जिनसी होती है, वही शहवत जिसको उर्दू में बोला जाता है ख्वाहिशात जिनसी। एक ख्वाहिशात गैर जिनसी होती है, मतलब माल की ख्वाहिश है, शोहरत की ख्वाहिश है, फला की ख्वाहिश है। इन दोनों को अरबी ग्रामर में शहवत कहते हैं। इंसान को शहवत का अगर शिकार हो जाए, मतलब एक को मशहूर होने की शहवत हो गई, एक को कुदरत हासिल करने की शहवत हो गई, एक को माल इकट्ठा करने की शहवत हो गई, एक को जिनसी शहवत हो गई, तो ये सब अल्लाह कहता है, कुरान और दीन कहता है एतदाल में रखे, सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, तो सब्र से काम लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि सब्र करना बुरा नहीं है जनाबे। देखिए मेरी बात सुने, सब्र का मतलब यह नहीं कि रोए ना, रोए, जनाब याकूब रोए, आंखें सफेद हो गई, पैगंबर इस्लाम का बेटा जनाब इब्राहिम की रहलत हुई तो जनाब पैगंबर इस्लाम रोए, रोना चाहिए, चूंकि तो फितरी है या हम रोना। सब्र का मतलब ये नहीं कि रोए ना, सब्र का मतलब ये नहीं कि वो ना करे ना, रोए भी, लेकिन सब्र भी करे, सब्र भी करे। देखिए अगर ना रो इंसान, बल्कि दिल में भी जमा के बैठ जाए कि नहीं रोना नहीं है, सब्र करना, तो क्या हो जाएगा, आखिर में किना में तब्दील हो जाएगा, हसद और गुस्सा और नफरत में तब्दील हो जाएगा। जंग बद्र तो याद है, आलम इस्लाम की सबसे पहली जंग जो मुसलमान इस्लाम जीता है, मुसलमान जीते हैं, कुफ्फार कुरैश हारे हैं। तो कुफ्फार कुरैश ने क्या किया, जब उनके बड़े बड़े मारे गए, जब बड़े बड़े मारे गए, जब मक्के में वापस आए, तो उन्होंने ऐलान किया, कानून बनाया, कोई भी रोएगा नहीं। ना रोने का क्या हुआ, ना रोने का नुकसान क्या हुआ, ना रोने से यह हुआ कि वही दिल में एक उकदा बन गया, एक नफरत बन गई, इतनी नफरत बन गई कि जंग बद्र में फिर वो नफरत निकली उनकी, जंग बद्र में निकली है कि जिगर चपाने पे तैयार हो गई हिंदा। हिंदा कौन थी, अबू सुफियान की बीवी थी, माविया की मां थी, यजीद की दादी थी। किसका जिगर चपाया है, अमीर हमजा का। पैगंबर इस्लाम के सगे चचा थे, अमीर हमजा थे। अमीर हमजा सैयद शुहदा, आलम इस्लाम का सबसे पहला शहीद है सैयद शुहदा अमीर हमजा।
اس کا جگر چبایا. تو انسان کو رونا چاہیے. رونا جیسے جناب یعقوب بھی روئے ہیں, یہ سب روئے ہیں, رونا منع نہیں ہے. ولی خدا کے مفارقت پہ ہم بھی روتے ہیں, کربلا کے شہداء پہ ہم بھی روتے ہیں. یہ ہمارا کوئی مر جاتا ہے, رونا بدعت نہیں ہے, انبیاء کا کام رونا ہے, لیکن صبر کے ساتھ. اور صبر جمیل ہے, صبر جمیل ہے اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. آخر میں جناب یعقوب کہتے ہیں جس چیز کو تم بیان کر رہے ہو اس پر مددگار اللہ ہے. اللہ مددگار ہے, یعنی میرا ٹھکانہ اللہ ہے, وہ مدد. یا ولی من لا ولی اللہ, یا انیس من لا انیس اللہ, یا جلیس من لا جلیس. ولی خدا ہے, ولی مدد کرنے والا ہے, میں مدد کہیں اور سے نہیں لیتا ہوں. اور دیکھیں کیا ادب توحید ہے, بس آخری نقطہ بیان کروں, کیا توحیدی ادب ہے. یہ نہیں کہا کہ آنا میں مدد لیتا ہوں, کہا واللہ المستعان, اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. خود کو نہیں دیکھ رہے ہیں یعقوب, توحید میں خود کو نہیں دیکھا جاتا, اللہ کو دیکھا جاتا ہے. شروع میں بھی آخر میں بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا. جس طریقے سے یوسف نے زلیخا کے سامنے کیا کہا, معاذ اللہ, اللہ ٹھکانہ ہے, اللہ پناہ گاہ ہے. خود کو نہیں دیکھا, اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایک مواحد مشکلات میں خدا کو دیکھتا ہے, خود کو نہیں دیکھتا. یہاں پہ خوشیوں میں بھی خود کو نہیں دیکھتا. انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے کہ جب مواحد ہو جاتا ہے انسان تو خوشیوں میں بھی خود کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ کس کو دیکھتا ہے, اللہ کو دیکھتا ہے, اپنے مالک کو دیکھتا ہے, اپنے مالک کو دیکھتا ہے. تو ہماری زندگی میں توحید آئے, ولی آئے, کردار انبیاء آئے, انبیاء منشت بنے, اولیاء منشت بنے, علی منشت بنے, حسین منشت بنے, یہ ہے قرآن منشت بنے. ہم قرآن ان ایام جو ایام نزول قرآن ہے, اس نزول قرآن میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں, طہارتوں کے ذریعے, اشکوں کے ذریعے, رونے کے ذریعے, توسل کے ذریعے, توکل کے ذریعے, گڑ گڑانے کے ذریعے, اور خدا سے لو لگائیں, خدایا یہ نزول قرآن میں ہمیں بھی شریک کر لے, ہمیں بھی عطا کر دے. یہ قرآن ہمیں بھی, ہمارا قلب پاک ہے, اس قلب مطہر, اس پاکیزہ دل پہ بھی نازل کر دے. جب قرآن کے آپ مخاطب ہو جائیں گے, خود بخود انسان بنتے چلے جائیں گے. جب انسان بنتے چلے جائیں گے, علی منش بنتے چلے جائیں گے, علی منش بنتے چلے جائیں گے, یوسف منش بنتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ خدا متعال سے دعا کرتے ہیں ان ایام نزول قرآن سے ہمیں محروم نہ فرمائے, اور ہمیں اسی تعلیمات قرآن کے ذریعے, اسی سیرت و سنت و قوانین قرآن کے ذریعے, اسی کتاب نور کے ذریعے ہمیں اور ہمارے وجود کو منور فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.